بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول عشق کامل، از قلم سدرہ انصاری۔ دروازہ دستک کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ وہ جو ابھی ماما سے بات نہ کرنے کے بہانے سوچ رہا تھا، اس طرح انہیں روم میں دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ کب تک اس طرح چپتے رہو گے سب سے؟ میرے بہادر بیٹے ہو نا، دنیا کا سامنا کرنا سیکھو۔ ماما بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھیں اور وہ ان کی بات سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ میں کیا کروں ماما، مجھے کسی پل سکون نہیں آتا، مجھے بس وہ لڑکی چاہیے، میری جان بستی ہے اس لڑکی میں، وہ سسکیوں میں بول رہا تھا۔ پر سارنگ، تم جانتے ہو طہور کسی اور کو پسند کرتی ہے، طہور کے فیس سے نکل آؤ، وہ لڑکی تمہیں دھوکہ دے کر جا چکی ہے۔ اپنی فیوچر لائف کے بارے میں کچھ سوچو، ہماری جان تم ہو، اس گھر کے بڑے بیٹے ہو، سمجھدار ہو۔ ماما گویا اسے بہت دنوں سے سمجھا کر تھک چکی تھی۔ بہت ہو گیا یہ ڈرامہ، اب اس بات کو ختم کرو اور مجھے تمہارا جلدی کوئی مثبت جواب چاہیے۔ اگر تم کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہمیں بتاؤ، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، نہیں تو میں خود تمہارے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ لوں گی۔ ماما غصے سے بولتی ہوئی اٹھ گئیں۔ مجھے بس تھوڑا سا ٹائم دے دیں پلیز، وہ جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے بولا۔ کتنا ٹائم چاہیے؟ وہ خفگی سے بولی۔ بس تھوڑا سا، اس کے بعد جو آپ کہیں گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ جلدی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے سارنگ، میں تمہیں ٹائم دیتی ہوں، اس کے بعد تمہیں طہور کو بھول کر کسی اور لڑکی سے شادی کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے ماما، میں کر لوں گا، اور وہ اس کے گال تپتپاتی باہر نکل آئیں۔ آپ ہی بس بھی کر دیں، کیا کر رہی ہیں؟ میں لیٹ ہو رہی ہوں یونیورسٹی سے، رومان چھڑتے ہوئے بولی۔ صبر نہیں ہوتا کیا؟ چپ چاپ ادھر کھڑی رہو اور نظر اتارنے دو مجھے، ایمان اسے ہوئے بولی۔ اتنی خوبصورت بہن ہے میری، بالکل مجھ پر گئی ہے، کسی نے نظر لگا دی تو؟ بولتے ہوئے بھی ایمان کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ تو آپ اس کے 2 لگا دیجیے گا، رومان نے لقمہ دیا۔ ہاں اب ہو گیا، چلو اب چلتے ہیں، اور یونیورسٹی میں کوئی بھی تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا، پھر دیکھنا میں اس کا کیا حال کروں گی، ایمان دانت پیستے ہوئے بولی، جیسے تصور میں بھی کسی کا گلا دبا رہی ہو۔ آپ ہی ہم یونیورسٹی دنگل کرنے نہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، رومان سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ہاں تو میں نے کچھ کہا ہے کیا؟ اور اب تم لیٹ نہیں ہو رہی کیا؟ ایمان بسورتے ہوئے بولی۔ ارے آرام سے میری بچی، گر جاؤ گی۔ وہ جو تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی امی کی آواز پر ذرا دیر کو رکی۔ امی آپ جانتی ہیں آج میرا پہلا دن ہے یونیورسٹی میں بہت کنفیوز ہو رہی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ پہلے دن ہی لیٹ ہو جاؤں۔ فاتحہ انہیں دیکھتے ہوئے متفکر لہجے میں بولی۔ ارے میری بچی، فکر کیوں کرتی ہو، میں ہوں نا دعا کرنے کے لیے، تم آرام سے جاؤ۔ عشرت اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے بولی اور اسے دعاؤں کے زیر سایہ گھر سے بھیجا۔ فاتحہ فکر مند سی وین میں بیٹھ گئی، عبایا، نقاب اور ہاتھوں پر دستانے، اس نے اچھی طرح خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ماحول سے واقف تھی، اس لیے کچھ زیادہ ہی کنفیوز ہو رہی تھی۔ ایک تو اس لڑکے سے میں بہت تنگ ہوں، شہناز غصے سے بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ذرا اب اٹھ جاؤ، یونیورسٹی جانا ہے، تم کوئی چھوٹے بچے نہیں ہو اب۔ ماما آج موڈ نہیں ہے جانے کا، وہ تکیہ منہ پر رکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیا مطلب موڈ نہیں ہے؟ میرے شہزادے کا موڈ کس دن ہو جائے گا جانے کا؟ وہ اسے خفگی سے گھورتے ہوئے بولی۔ جس دن آپ کی بہو مل جائے گی پھر۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ ذرا اب جلدی یونیورسٹی پہنچو یار، نیو اسٹوڈنٹس کی ریگنگ بھی تو کرنی ہے۔ اوکے، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ سیل رکھتے ہی وہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے اترا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ ہیں؟ کس کی کال تھی جو یہ 10 منٹ میں پہنچنے کا کہہ رہا تھا؟ کہیں میری بہو مل تو نہیں گئی اسے؟ اسی خدشے کے پیش نظر وہ جلدی سے آگے بڑھی اور موبائل چیک کرنے لگی۔ ماما، زارب ایک دم چیخا تھا۔ ہاں کیا ہے؟ وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، ماں ہوں میں تمہاری اور اتنا حق تو رکھتی ہوں کہ تمہارا موبائل چیک کر سکوں، شہناز لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولی۔ ماما وہ تو ٹھیک ہے، پر ایسے تو ڈیڈ بھی اپنا سیل نہیں بچا پاتے ہوں گے آپ سے۔ زارب اپنی بات ختم کر کے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ بدتمیز، 2 بچے ہیں، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، بڑا کبھی کھل کر ہنستا تک نہیں اور چھوٹے نے کبھی لائف کو سیریس لیا ہی نہیں، حد ہوتی ہے۔ شہناز غصے سے بولتی ہوئی باہر چلی گئی۔ دیکھو میری بات سنو، کنفیوز بالکل نہیں ہونا، آپ ہی بس بھی کر دیں، اب پورا راستہ آپ کی نصیحتیں سن سن کے تھک گئی ہوں، رومان چڑھ کر بولی تھی۔ حد ہو گئی بھائی، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، عجب دنیا کے یہ دستور ہے صاحب، یہاں نصیحتیں بھی لوگوں کو چابک لگتی ہیں۔ ایمان نے رومان کا بات کا برا مناتے ہوئے ایک شعر داغ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نصیحتیں کر لیں، پر یہ ذرا شاعری پر کنٹرول رکھیں، رومان خاصا برا مناتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ ہے تم میرے لیے کتنے لکی ہو، جب سے تم میری لائف میں آئے ہو سچ پوچھو میں نے لائف کو جینا سیکھا ہے، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ طہور اس شخص کی وجی آنکھوں میں گم ارد گرد کے لوگوں سے بے نیاز
محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں بھی۔ لکی نے بس اتنا کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ کیا میں بھی؟ میں یہاں تمہاری محبت کے قصیدے پڑھتے نہیں تھکتی اور تم ہو کہ ڈھنگ سے محبت کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے جہاں اب طہور کی آواز حد سے زیادہ اونچی ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ طہور پلیز اتنی چھوٹی بات کا تماشا مت بناؤ، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اسے آرام سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ سب جائیں بھاڑ میں، دیکھتے ہیں تو دیکھیں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنا بیگ اٹھاتی تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کسی اور کو ڈھونڈ رہے ہو کیا؟ وہ جو نہ جانے کب سے اس بھیڑ میں تنہا کھڑا تھا اس انجانی آواز پر جلدی سے مڑا۔ جی، سارنگ نہ سمجھتے ہوئے اس ادھیڑ عمر شخص کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر بولا۔ بیٹا میں کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس جگہ پر کھڑے ہو، نہ اندر جاتے ہو نہ کہیں بیٹھ رہے ہو۔ بیٹھوں کیسے بابا کہ اتنا وقت نہیں دیا گیا مجھے، اور نہ ہی آگے جا سکتا ہوں کہ زندگی میں آگے کا سفر اس لڑکی کے ساتھ ہی طے کرنا ہے۔ مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے۔ بے بسی اس کے چہرے پر آنسوؤں کی صورت میں چھلک پڑی تھی۔ وہ کبھی نہ رونے والا مرد آج ایک لڑکی کے آگے ہار گیا تھا، اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ بیٹا وہ جو مالک اوپر بیٹھا ہے اس سے مانگو، تعویذ پہننے سے، درباروں میں دھاگے باندھنے سے اچھا ہے اس پاک ذات سے مانگو، وہ جو کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ میں مانگ چکا ہوں بابا، وہ نہیں سنتا میری۔ تہجد میں مانگتا ہوں اس لڑکی کو، وہ نہیں دیتا مجھے، میں کیا کروں؟ سارنگ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دیا تھا۔ حوصلہ کرو بیٹا، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو سوچو جس کو تم تہجد میں مانگتے رہے ہو وہ پھر بھی تمہیں نہیں دیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے اس سے بھی کئی گنا بہتر سوچ رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں بابا، پر میں یہاں پہ بھی ایک کوشش کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپی، رومان نے ایک دم چیخی تھی۔ کیا ہوا؟ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے؟ ایمان جو کہ خود ڈرائیونگ کر رہی تھی دھڑکتے دل سے رومان سے پوچھ بیٹھی۔ ارے نہیں آپی، گاڑی روکیں جلدی سے۔ ایمان نے فوراً بریک لگائی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ بھی، ایمان غصے سے بولی۔ آپی فوجی، رومان نے خوشی سے سرچار لہجے میں گاڑی سے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تو فوجی ہے، تمہارا سسرال نہیں ہے؟ ایمان نے ایک دم دھپ لگاتے ہوئے غصے سے بولی۔ آپی پلیز ایک تصویر بنانے دیں اس کے ساتھ، رومان منت کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے جلدی آؤ، ایمان ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم، ایمان نے پہنچتے ہی سلام کیا۔ میجر سمام سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ ایک تصویر بنانی تھی آپ کے ساتھ، ایمان حد المقدور لہجے کو نرم رکھتے ہوئے بولی۔ کیوں تصویر کیوں بنانی ہے؟ ایک اور سوال، تاکہ ہم سب کو دکھا سکیں کہ اینجلینا جولی کے ساتھ تصویر بنوا کر آئے ہیں۔ ایمان اس کے سوالوں سے عاجز آ کر تڑک کر بولی تھی۔ اب تو میں بالکل نہیں بنواؤں گا تصویر، چلی جائیں یہاں سے۔ آپ ہی کیا کر رہی ہیں؟ رومان شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ میں کچھ نہیں کر رہی، یہ خڑوس ہی زیادہ نخرے دکھا رہا ہے، اس کو پتہ ہے نا کہ اس کی تصویر اچھی نہیں آتی۔ ہاں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، ایمان غصے سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ شاہ رخ خان سمجھتا ہوں۔ ہائے دیکھا تم نے رومان، مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا۔ آئے پاکستانی فوجی ہو کر انڈیا کی مثال دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ آیا بڑا شاہ رخ خان۔ ہاں تو خود کون سا پٹ بل ہو؟ سمام غصے سے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور رومان کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، اب اس خڑوس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے، ہم بھی تصویر بنانے کے لیے مرے نہیں جا رہے۔ میڈم یہ مت بھولیں کہ آپ ہی آئی تھی میرے پاس، سمام ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا۔ ہاں تو اب جا بھی رہی ہوں، اور ایک بات یاد رکھنا مسٹر، ایک دن اسی طرح تم آؤ گے میرے پاس، اور میں تب تمہیں اسی طرح دھتکاروں گی۔ انجانے میں انسان بہت سی ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جس کا اسے علم بھی نہیں ہوتا، اور وہ قبولیت کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ ایمان شہادت کی انگلی سمام کی طرف اٹھا کر تنبیہی لہجے میں بولی تھی۔ چلو رومان، وہ زبردستی رومان کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک لے گئی۔ آپی میری بات تو سن لیں، رومان منہ میں منمنائی۔ میں نے کہا نا چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اور رومان نہ چاہتے ہوئے بھی سمام کو سلیوٹ کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے؟ زارب کب سے ادھر ابائے میں ملبوس اس عجیب سی لڑکی کو کھڑے دیکھ کر اس طرف آیا تھا۔ فاتحہ اس طرح لڑکے کے سامنے آنے پر گڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ آپ ڈرے مت، اپنا ڈپارٹمنٹ بتائیں، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کی کلاس کہاں ہے۔ زارب چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجاتے ہوئے بولا۔ میرا اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ ارے پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں، اوپر 2nd فلور پر جائیں، وہاں سے سیدھا بائیں جانب والی آخری کلاس ہے۔ فاتحہ کی اتنی بڑی مشکل آسان ہو گئی تھی، وہ زارب کا شکریہ ادا کرتی اس کے بتائے گئے راستے پر عمل کرتی اوپر چلی گئی۔ بیٹا صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کرے وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔
آج آپ جن لوگوں کے لیے ترس رہے ہیں کل کو وہی لوگ آپ کے لیے ترسیں گے۔ بابا بہت پیار سے سارنگ کو سمجھا رہے تھے۔ پر بابا، اگر وہ لڑکی میرے حق میں اچھی نہیں ہے تو اللہ پاک اسے میرے حق میں بہتر کیوں نہیں بناتے؟ سب کی سنی جاتی ہے، فقط میں ہی تڑپ رہا ہوں۔ کتنا بے بس محسوس کر رہا تھا وہ اس وقت خود کو۔ جب انسان رب تعالیٰ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تب وہ اپنے رب کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، دعا نہیں کرتا۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو سب کچھ مانگنا بھول جاتا ہے۔ اسے یاد رہتا ہے تو بس اتنا کہ یا رب تو مجھے کب ملے گا۔ وہ دعا کے وقت رب سے صرف اسی کو مانگتا ہے، اسی کا قرب مانگتا ہے اور اسی کے دیدار کی تمنا کرتا ہے۔ وہ رب کو اپنا رازدان، اپنا دوست، اپنا محبوب جان، اپنے دل کس حال میں ہے اسی سے کہتا ہے اور بڑے مان سے اسے پکارتا ہے۔ اور بے شک رب تعالیٰ اپنے بندوں کا مان توڑنے والا نہیں۔ لیکن سارنگ کے سر پر تو صرف طہور کا بھوت سوار تھا۔ وہ سب کی بات سنتا تو تھا پر صرف سننے کی حد تک، سمجھنے اور عمل کرنے کی حد سے بہت آگے آ گیا تھا وہ۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتی ہیں دماغ خراب کرنے کے لیے۔ سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ سمام منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ خوبصورت سے میجر کے منہ پر 12 کیوں بجے ہیں؟ احمد جو نہ جانے کب سے ان لڑکیوں سے بحث کرتے دیکھ رہا تھا، بالآخر اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ دونوں لڑکیاں؟ احمد چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے بولا۔ جب سب دیکھ ہی چکے ہو تو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ منہ سے پھول تو برسا نہیں رہی تھی وہ۔ سمام جلے کٹے لہجے میں بولا۔ چلو کوئی بات نہیں، پھول برسانے والی بھی کون سا کم ہے۔ احمد آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ اچھا اچھا جا رہا ہوں، ایسے تو مت دیکھو۔ سمام کے گھور کر دیکھنے پر احمد فوراً سنبھل گیا تھا۔ آج تو بڑے بڑے لوگ لیٹ ہو گئے۔ زارب نے ایمان کو دیکھتے ہی اس پر فکرہ اچھالا۔ زارب پلیز، ابھی موڈ نہیں ہے بحث کا، ایمان اس سے جان چھڑاتے ہوئے بولی۔ جی اگر پتا ہوتا کہ آپ نے استقبال کرنا ہے تو ہم تھوڑا پہلے آنے کا سوچ لیتے۔ رومان زارب کی طرف دیکھ کر منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے بولی۔ ارے یہ تمہارا پارٹ 2 کی طرح سے آ گیا؟ زارب نے ایمان کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ وہ بھی ابھی رومان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب سے یہ پارٹ 2 تمہیں روز برداشت کرنا پڑے گا۔ اب ہٹو سامنے سے، پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہوں۔ چلو رومان۔ وہ رومان کو بلاتے زارب کے پاس سے گزر گئی۔ اب تو اور بھی مزہ آئے گا، زارب کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ سلمان بات سنو۔ زارب نے اپنے پاس کھڑے دوست کو بلایا۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ میرا ابھی یونیورسٹی سے جانے کا موڈ نہیں ہے، کیوں نہ اس سال فیل ہو جائیں؟ زارب اشتیاق سے سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جب یہ گھٹیا آئیڈیا دماغ سے نکل جائے تو کلاس میں آ جانا، کلاس شروع ہونے والی ہے۔ میں نہیں جا رہا آج کلاس میں، اور دیکھتا ہوں کہ تم بھی کیسے جاتے ہو۔ زارب غصے سے بولتا اوپر چلا گیا۔ طہور میری بات سنو۔ سارنگ جلدی سے بل پے کر کے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ طہور میری بات تو سن لو۔ کیا سنوں میں؟ کبھی کچھ ہوتا ہے تمہارے پاس سنانے کو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہی نہیں، صرف ٹائم پاس کر رہے ہو، ہے نا؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ طہور اسے سامنے سے ہٹاتی کار میں بیٹھ کر گاڑی زن سے بھگا کر لے گئی۔ تمہاری محبت نے مجھے پاگل بنا دیا ہے طہور، اور محبت ساتھ مانگتی ہے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ مجھے یہ سب سے بڑی بڑی باتیں کرنا، قسمیں وعدے لینا اور کرنا بالکل پسند نہیں۔ مجھ پر اتنا تو یقین کرو، کسی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بے بس سا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ اسے بیوقوف بنایا گیا تھا۔ وہاں کوئی کلاس نہیں تھی بلکہ کلاس کی جگہ واش روم کو دیکھ کر فاتحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور وہ اپنے آنسو صاف کرتی مڑی کہ اسے سامنے زارب کھڑا نظر آیا۔ ہر شخص کے ساتھ مذاق نہیں کیا جاتا، وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کب اسی شخص کے سامنے آپ کا مذاق بن جائے۔ امید ہے دوبارہ آپ سے کبھی بات نہیں ہوگی۔ فاتحہ زارب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ بات بہت جلد غلط ثابت ہونے والی ہے۔ اس میں اتنا سیریس ہونے والی کیا بات ہے؟ ریگنگ تو معمولی سی بات ہے، بہت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کی ہے، پر کسی نے تمہاری طرح لیکچر جھاڑنا شروع نہیں کر دیا تھا۔ زارب اس کی بات کا برا مناتے ہوئے بولا۔ اور ویسے بھی جتنے عجیب حلیے میں تم یونیورسٹی آئی ہو نا، سب سے پہلے نظر تم ہی آتی ہو۔ زارب فاتحہ کے عبایا پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ آپ جو کوئی بھی ہیں اپنی حد میں رہنا سیکھیں، اور جس کو آپ عجیب سا حلیہ کہہ رہے ہیں اس کو پردہ کہتے ہیں۔ فاتحہ فوراً زارب کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ ہاں بہت دیکھی ہے تم جیسی پردہ کرنے والی، ابھی یونیورسٹی میں کوئی فنکشن آئے گا تو تم جیسی پردہ کرنے والی ہی سب سے زیادہ اسٹائلش بن کر آتی ہوگی۔ زارب استہزائی انداز میں کہتا وہاں سے چلا گیا، اور بہت سے آنسو فاتحہ کی نقاب میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی کلاس ڈھونڈنے لگ گئی۔ کیا ہوا، تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ سلمان زارب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یار اس لڑکی کی ہمت تو دیکھو، مجھے اتنی باتیں سنا کر گئی ہے، اس کا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ زارب پرسوچ انداز میں بولا تھا۔
وہ جلدی سے کسی سے پوچھ کر کلاس میں آئی تھی جہاں اکا دکا اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے۔ جی آپ اس کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ پروفیسر نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ جی سر، فاتحہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ آپ کلاس میں 5 منٹ لیٹ ہیں اور اس کی سزا تو آپ کو ملے گی۔ پروفیسر بے لچک لہجے میں بول رہے تھے۔ آپ 5 منٹ لیٹ ہیں تو آپ کو گراؤنڈ کے 5 چکر لگانے ہوں گے۔ جلدی سے جائیں، آپ کے پاس 20 منٹ ہیں، آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ پروفیسر گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا پہلا دن ہی اتنا برا گزرے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب پروفیسر کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی گراؤنڈ میں چلی گئی۔ گراؤنڈ میں موجود اسٹوڈنٹس اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس اس پر ہنس رہے تھے۔ اتنے بڑے گراؤنڈ میں اس کا تیسرا چکر تھا۔ آپ گراؤنڈ کے راؤنڈ کیوں لگا رہی ہیں؟ اور کس ڈپارٹمنٹ کی ہیں آپ؟ فاتحہ کسی لڑکی کی آواز پر فوراً مڑی تھی۔ میں کامرس کی اسٹوڈنٹ ہوں، آج فرسٹ ڈے ہے، کلاس سے لیٹ ہوگی اس لیے پروفیسر نے سزا دی ہے۔ کون سے پروفیسر نے؟ نیو اسٹوڈنٹ کی تو ابھی کلاس ہی سٹارٹ نہیں ہوئی، ان کی کلاس میں کوئی پروفیسر ہی نہیں ہے، شاید آپ کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ میں بھی کامرس کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کی کلاس فیلو۔ احساس توہین سے فاتحہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، سینئرز میں سے کسی نے کیا ہوگا، آپ یہ لو پانی پیو، رومان اسے پانی دیتے ہوئے بولی۔ تو پھر کیسا لگا میرا ایک اور مذاق مس لیکچرر؟ ظارف فاتحہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہنستے ہوئے بولا۔ تو وہ تم تھے جس نے اس کے ساتھ اتنا گھٹیا مذاق کیا؟ رومان 2 قدم آگے بڑھی تھی۔ نہیں تو میں نے تو نہیں کیا مذاق، اس نے کیا ہے، یہ بنا تھا پروفیسر۔ ظارف دان نکالتے ہوئے سلمان کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ اپنی حد میں رہیں اور مجھے تنگ کرنا بند کریں، فاتحہ غصے سے بولی تھی۔ ارے واہ، چونٹی کے بھی پر نکل آئے، ظارف حیران ہونے کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ تم جیسے سانڈ کے لیے چونٹی ہی کافی ہے، چلو۔ رومان ظارف کی بات کا جواب دے کر فاتحہ کا ہاتھ پکڑتی وہاں سے چلی گئی۔ ظارف یہ تمہیں سانڈ بول کر گئی ہے؟ سلمان ان کے جاتے ہی ہنسی دبا کر بولا۔ ہاں تو میں بہرا نہیں ہوں، میں نے بھی سنا ہے۔ ظارف اسے گھور کر دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ مسلسل طہور کو کال کر رہا تھا مگر وہ تو جیسے آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے طہور، کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی؟ ماما کچھ نہیں ہوا، میں تنگ آ گئی ہوں اس شخص کے نیک پن سے، اس کو بھی تو پتہ چلے میری کیا اہمیت ہے۔ ویسے کہتا ہے محبت کرتا ہے، ہاں کیا خاک محبت کرتا ہے؟ طہور اپنا موبائل بیڈ پر پھینکتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل ٹھیک کر رہی ہو تم، میری بیٹی کوئی عام لڑکی تھوڑی ہے، اتنی جلدی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی ماما آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ طہور پلیز کال اٹینڈ کر لو۔ مسلسل کال کی وجہ سے طہور کو کال اٹینڈ کرنی پڑی۔ جلدی بولو کیا بات کرنی ہے، میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، ایسا نہیں کرو میرے ساتھ۔ سوچوں گی، کہتے ہی طہور نے کال کاٹ دی۔ طہور نہیں کرو ایسا، بھائی کیا ہوا ہے؟ ظارف وہ مجھے چھوڑ جائے گی، وہ تو کہتی تھی کہ میں اس کے لیے لکی ہوں۔ ظارف وہ تو مجھے لکی کہتی تھی، پھر اب کیوں بھاگ رہی ہے مجھ سے؟ بھائی آپ کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہیں، وہ بھی ایسی لڑکی کے لیے جس کو آپ کی قدر ہی نہیں، آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کو؟ ظارف میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو، تم نہیں جانتے میں کتنی محبت کرتا ہوں اس سے، تم میری حالت کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تم ابھی کسی سے محبت نہیں کرتے نا۔ محبت کب کتابوں میں لکھی کوئی حکایت ہے، محبت کب فراق یار کی کوئی شکایت ہے، محبت ایک آیت ہے جو نازل ہوتی ہے، محبت ایک سرشاری ہے جو حاصل ہوتی ہے، محبت تو خود کو فقط سپرد دار کرنا ہے، انا الحق کہہ کر اپنے عشق کا اقرار کرنا ہے، محبت پر کوئی نگران کب معمور ہوتا ہے، محبت میں کب کوئی پاس اور کب دور ہوتا ہے، میرا دل عشق کے شعلے میں مدغم ہونے لگتا ہے، محبت کے سمندر میں تلاطم ہونے لگتا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے ابر الفت چھانے والا ہے، میں جس کا منتظر رہتا ہوں وہ آنے والا ہے، محبت میری فطرت ہے، محبت میرا جیون ہے، محبت میرے ہاتھوں کی امانت، محبت تیرا دامن ہے۔ بھائی خود کو سنبھالیں، اگر وہ آپ سے محبت کرتی ہوتی تو وہ آپ کو تکلیف کو اچھے سے سمجھتی، وہ آپ کو تکلیف کبھی بھی نہ دیتی۔ تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ آپ یک طرفہ محبت کریں، اثر دوسرے کے دل میں آپ کے لیے محبت نہ جاگے۔ تکلیف یہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو پسند کریں اور وہ آپ کو ٹھکرا دے، تکلیف تو یہ ہوتی ہے کہ آپ محبت اور اس کے وجود سے بے خبر اپنے طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں، پھر اچانک سے کوئی آپ کی زندگی میں آئے، آپ کا ہاتھ تھامے، آپ کے راستے میں کہکشاں بچھائے، آپ پر اپنی جان لٹائے، پھر جب آپ کو ان کی عنایتوں کی عادت ہو جائے، آپ کے دل کی بنجر زمین پر محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگیں، تو وہ شخص اچانک سے منہ موڑ لے، اس شخص کے اچانک منہ موڑتے ہی وہ کونپلیں یکدم درخت بن جائیں اور آپ
آپ کی ساری ذات پر حاوی ہو جائیں، دیکھتے ہی دیکھتے یہ درخت آکٹوپس بن جائے اور آپ کی ہڈیوں کو اپنی گرفت میں اس طرح لے کہ وہ تڑکنے لگ جائیں، آپ اس شخص کی طرف دیکھیں اور وہ آپ کی طرف تھوک دے۔ یہ ہوتی ہے اذیت، یہ ہوتا ہے ٹوٹنا، یہ ہوتا ہے مرنا۔ بھائی، آپ اس لڑکی کو ایک بار کہہ کر دیکھیں کہ آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اگر وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہوئی تو وہ روئے گی، منتیں کرے گی، پر اس رشتے کو ٹوٹنے نہیں دے گی، ورنہ میں بس اتنا کہوں گا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دیں۔ ضارب سارنگ کا کندھا تھپتھپاتا وہاں سے چلا گیا۔ تم فکر مت کرو، یہ صرف مذاق کرتا ہے اور مذاق ہی کر سکتا ہے، اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رومان بغیر رکے بولتی چلی جا رہی تھی۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ رومان نے اچانک یاد آ جانے پر پوچھا۔ میرا نام فاتحہ ہے۔ فاتحہ؟ رومان نے سوالیہ نظروں سے فاتحہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیوں؟ کیا ہوا؟ فاتحہ نے ناسمجھی سے رومان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا عجیب سا نہیں ہے؟ نہیں تو، اس میں کیا عجیب ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، رومان نے جلدی سے بات ختم کی۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام رومان ہے، اور اب سے ہم دونوں دوست ہیں۔ رومان نے سوالیہ نظروں سے فاتحہ کی طرف دیکھا۔ ہاں جی، فاتحہ نے کچھ جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ فاتحہ، تم سے ایک بات پوچھوں؟ پلیز برا مت منانا، رومان ہنستے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، پوچھیں۔ فاتحہ، کیا تمہیں اس عبایا اور نقاب میں گرمی نہیں لگتی؟ اور تم جانتی ہو کہ یونیورسٹی میں تمہارے اس پردے کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ انہیں لگتا ہے کہ تم خود کو سب کی نظروں میں رکھنے کے لیے ایسا کرتی ہو۔ رومان نے اس کے عبایا اور نقاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور ویسے بھی گھر سے نکلتے وقت کر لیا کرو، یہاں آ کر اتار دیا کرو۔ رومان اپنی بات مکمل کر کے فاتحہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پہلی بات کہ مجھے گرمی لگتی ہے بہت اس نقاب میں، پر جب میں اس جہنم کی آگ کے بارے میں سوچتی ہوں تو یہ گرمی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اور تمہیں پتہ ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان لڑکیوں کی طرح ڈریسنگ کروں، خود کو سجا سنوار کر رکھوں، لڑکوں کو دوست بناؤں، لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور رہی بات لوگوں کی باتوں کی، تو کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ یہ نہ تو خوش ہوتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی تب دکھی جب آپ ناکام ہوتے ہیں۔ بس انہیں ایک ٹاپک مل جاتا ہے جس میں رائے دینا ہر کوئی اپنا فرض سمجھتا ہے، اس لیے فضول باتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ فاتحہ آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔ کتنی سچائی تھی اس لڑکی کی باتوں میں۔ چلو اور کلاس میں چلیں، شاید اب پروفیسر آ جائیں۔ فاتحہ اپنا عبایا درست کرتی کھڑی ہوئی تھی۔ فاتحہ، کیا ہم روز اس جگہ پر آ کر بیٹھ جایا کریں؟ رومان نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ فاتحہ نے جلدی سے جواب دیا تھا۔ ہم روز کسی نہ کسی ٹاپک پر بات کیا کریں گے، مجھے تمہیں سننا اچھا لگا۔ رومان کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، پر ابھی تو چلو نا کلاس میں، فاتحہ سے زبردستی اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں بابا، آ رہی ہوں، چلو۔ رومان جلدی سے اٹھ کر پیچھے گئی تھی۔ سارنگ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ بس ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، ہر شخص یہاں اپنی کوئی مراد منوانے آیا تھا۔ دربار کے باہر بائیں طرف لائن میں مختلف چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ سارنگ کے لیے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ دربار کے اندر زیادہ رش تھا یا باہر۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا اور ایک دکان سے دھاگا خرید کر دوبارہ اندر چلا گیا۔ جانے کیوں اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، اسے کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا، دل ایک ہی بات پر بضد تھا، مگر وہ یہاں سے ایسے واپس جانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ سارنگ ایک دم چونک گیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں بابا، بس سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ بیٹا میں بتا دیتا ہوں، اس دھاگے کے 2 حصے کرو۔ وہ بابا سارنگ کے ہاتھ میں موجود دھاگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ سارنگ نے بغیر کسی تاثر کے ان کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے دھاگے کو 2 حصوں میں کر دیا۔ اب دل میں وہ دعا مانگو جس کے لیے تم یہاں آئے ہو، اور پھر دھاگے کا ایک حصہ یہاں پر باندھ دو۔ وہ بابا مخصوص جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے جہاں پہلے سے ہی ہزاروں دھاگے بندھے ہوئے تھے۔ سارنگ نے خاموشی سے ان کی بات پر عمل کیا۔ اب یہ دھاگے کا دوسرا حصہ اپنی کلائی پر باندھ لو۔ سارنگ نے احتیاط سے وہ دھاگا باندھ اور اسے شرٹ کے بازو کے نیچے چھپا دیا۔ پر انسان بھی کتنا خود غرض ہے، کائنات میں موجود بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھول جاتا تھا، پر اگر کوئی اس کی من پسند چیز نہ ملے تو وہ ہر صحیح غلط راستہ اپناتا ہے جس سے اس کو اپنی من پسند چیز ملنے کا یقین ہو، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ نہیں ملتا۔ ہاں دعا تو نصیب بدل دیتی ہے، مگر پھر بھی تہجد میں مانگنے پر بھی اگر وہ شخص آپ کو نہ ملے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات نے ہمارے لیے اس سے بھی بہت بہتر سوچ رکھا ہے۔
سمام، اتنی لڑکیاں تمہارے آگے پیچھے گھومتی ہیں اور تم ہو کہ کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں، کیا بات ہے؟ کسی کو پسند کرتے ہو یا نخرے زیادہ ہو گئے ہیں؟ احمد جو 2 کپ کافی بنا کر لایا تھا 1 کپ سمام کو پکڑاتے ہوئے بولا، نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے میں اپنے کال کا کتنا پکا ہوں، اور میں اپنی امی سے زبان کر چکا ہوں کہ وہ جو بھی لڑکی میرے لیے پسند کریں گی مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چلو یہ بھی صحیح ہے، احمد تائیدی انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا، اور ہاں سر کی کال آئی تھی، کل سے کام شروع کرنا ہے، اس ایریا میں جو یونیورسٹی ہے اس کے اسٹوڈنٹس پر نظر رکھتی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس پر ہی ہر چیز اپلائی کرتے ہیں، باقی انفارمیشن سر دوبارہ کال کر کے دیں گے۔ اوکے، سمام نے اس کی بات دھیان سے سن کر سر ہلا دیا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو چھوٹی، اور یونیورسٹی کا پہلا دن کیسا رہا؟ احمد کے جاتے ہی سمام نے فاتحہ کو کال کی تھی، بھائی میں ٹھیک ہوں، پر میرا پہلا دن بہت برا گزرا، کچھ سینئرز نے ریگنگ کی، فاتحہ تم ان سب لوگوں سے دور رہنا، اور ہاں یہاں کسی کو دوست بنانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بھائی 2 لڑکیاں میری دوست بنی ہیں پر بہت اچھی ہیں، فاتحہ پہلے سب اچھی ہی ہوتی ہیں، بھائی آپ فکر نہیں کریں، فاتحہ بات ختم کرتے ہوئے بولی، اور ہاں بھائی آپ لینے آ جائیں مجھے، وین کی لڑکیاں عجیب طرح سے دیکھتی ہیں مجھے۔ فاتحہ میں تمہاری یونیورسٹی ہی آ رہا ہوں پر تمہیں لینے نہیں اپنے مشن کے لیے، اور اب تو تمہیں مجھ سے بالکل دور رہنا ہے، کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم میری بہن ہو۔ سمام تنبیہی لہجے میں بول رہا تھا۔ جی بھائی ٹھیک ہے، فاتحہ نے بات ختم کر کے کال بند کر دی اور ایمان اور رومان کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ایمان نے اسے آتے ہی پوچھا۔ جی آپی سب ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں، فاتحہ نے رسمی سلام دعا کہتی آگے بڑھ گئی۔ رومان تم یہیں میرا انتظار کرو، میرا رجسٹر کلاس میں رہ گیا ہے، میں لے کر آتی ہوں، آپ ہی جلدی آئیے گا، رومان کوف سے بولی۔ بس یوں گئی اور یوں آئی، رومان وہاں کھڑی ایمان کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں چلو اب، ایمان آتے ہی جلدی سے بولی تھی۔ کیا ہوا اب، کیا یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ رومان کو اسی جگہ کھڑے دیکھ کر ایمان جلدی سے بولی تھی۔ آپ ہی وہی فوجی، رومان تو اسے لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ خڑوس فوجی تمہارے سر پر سوار ہو گیا ہے، اسے اپنے دماغ سے نکال دو اور گھر چلو۔ ایمان کا فوجی کا نام سنتے ہی حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اور رومان چپ چاپ خاموشی سے قدم اٹھاتی ایمان کے پیچھے چل دی۔ آپی ایک بات کہوں، رومان کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی۔ یہ تمہیں مجھ سے کوئی بات کہنے کے لیے اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ ایمان نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو محسوس کیے بغیر بولی تھی۔ آپی پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے میں اس لڑکے کے بارے میں سوچتی رہوں، وہ میرے سامنے رہے، چاہے مجھے دھتکارتا رہے، پر مجھ سے اسی بہانے بات تو کرے۔ رومان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ تم کس لڑکے کی بات کر رہی ہو رومان؟ ایمان گاڑی کو بریک لگاتی ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ آپی میں اس فوجی کی بات کر رہی ہوں، میں سارا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہی ہوں، اور محبت کے لیے تو ایک لمحہ ہی بہت ہوتا ہے۔ آپی میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، میں اسے محبت کرنے لگی ہوں۔ رومان آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بے بسی سے ایمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زارب سارنگ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، صبح سے گھر سے غائب ہے، اس کا موبائل بھی گھر پر ہے، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لے آؤ زارب۔ شہناز جو کب سے بے چینی سے ٹہل رہی تھی زارب کو آتے دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکی تھیں۔ کیا مطلب غائب ہے؟ بھائی تو ایسے کبھی بھی بتائے بغیر نہیں جاتے، زارب ناسمجھی سے شہناز کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ بتا کہ گیا ہوتا تو میں اس طرح پریشان تو نہ ہوتی، تم بس جاؤ اسے ڈھونڈ کر لاؤ، شہناز اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ماما آپ پریشان نہیں ہو، میں جاتا ہوں، آپ نے ڈیڈ کو بتایا؟ زارب جو باہر جانے لگا تھا اچانک یاد آنے پر مڑا۔ نہیں زارب، تم جانتے ہو وہ ویسے ہی آج کل بہت خفا ہے سارنگ سے، اس لڑکی نے تو میرے بیٹے کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ ماما آپ پریشان نہیں ہوں، آپ بیٹھ جائیں، میں لے کر آتا ہوں بھائی کو۔ زارب جلدی سے باہر نکل گیا۔ زارب نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا پر سارنگ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سارنگ لوگوں کی بھیڑ میں سے نکلتا باہر آ گیا تھا، صبح سے بھوکا پیاسا گھوم رہا تھا، نکاہت کی وجہ سے وہ سڑک کے کنارے ہی بیٹھ گیا۔ زارب کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ ہیلو زارب، کچھ پتہ چلا سارنگ کا؟ شہناز پریشانی سے بول رہی تھی۔ ماما میں ڈھونڈ رہا ہوں، آپ پریشان نہیں ہو۔ زارب جو کہ ارد گرد دیکھے بغیر کال پر ماما سے بات کر رہا تھا، کار تیزی سے سارنگ کے پاس سے گزر گئی تھی اور زارب سارنگ کی آواز پر دھیان ہی نہیں دے سکا تھا۔ سارنگ جلدی سے زارب کی کار کے پیچھے بھاگا تھا لیکن نکاہت کی وجہ سے سڑک پر اپنا توازن قائم نہیں رکھ پایا تھا اور پیچھے سے آتی کار کی ٹکر کی وجہ سے سڑک پر دور جا گرا تھا۔ رومان تم جانتی بھی ہو تم کیا بول رہی ہو؟ آپ ہی میں جانتی ہوں پر میں بے بس ہوں، میرا خود پر اختیار نہیں ہے، رومان اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ خود پر اختیار نہیں ہے تو کرو، ہمارے ماں باپ کی عزت کے لیے، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ جب لڑکیوں کو پتا ہے کہ وہ محبت نہیں نبھا سکتی تو کرتی ہی کیوں ہیں، ایمان زہر خند لہجے میں بولی تھی۔
آپ ہی مجھے دوسری لڑکیوں کو نہیں پتا، پر میں اپنی محبت سے نہیں مکروں گی، رومان جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی تھی۔ خود نہیں مکرو گی تو تمہارے لیے حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں گے، تمہیں مکرنا پڑے گا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ جو اپر کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں وہ شاید کسی سے محبت کرتی ہی نہیں ہیں، ان کے لیے آئے دن اپنی محبت بدلنا ایک کھیل کی طرح ہوتا ہے، اور ان کو اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا۔ پھر آتی ہیں لوور کلاس فیملی کی لڑکیاں، ان کے حالات زندگی ہی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں محبت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، کیونکہ کچھ تو نوکری کے لیے در در کے دھکے کھاتی ہیں، پھر شادی، پھر گھر کو سنبھالنا، ان لڑکیوں کی زندگی بہت محدود ہوتی ہے۔ اور پھر آتی ہیں ہم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ سچی محبت کرتی ہیں، لیکن وہ اس محبت کو پورا نہیں کر پاتی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے آگے باپ کی پگڑی رکھ دی جاتی ہے، یا پھر وہ خود اپنی حدود کو پھلانگ کر اس لڑکے کی مطالبات کو پورا نہیں کر پاتی۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر زور سے مارتے ہوئے بولی، اس لڑکی کو اپنی محبت سے مکرنا پڑتا ہے۔ ایمان رومان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس پر جھکتی ہوئی بولی تھی۔ رومان دم سادے اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ آپ محبت سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ رومان ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ اس لیے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور جو رشتہ ہمارے لیے اللہ نے آسمانوں پر نہیں بنایا، اسے زمین پر ڈھونڈنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے نصیب میں ہوگا وہ خود چل کر ہم تک آئے گا۔ اس کو تلاشنے کی کوشش میں کسی غلط انسان سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہی رہے گا، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ہم سے نہیں چھین سکتی، اور جو ہمارا ہے ہی نہیں، ساری دنیا بھی مل جائے تو اسے ہمارا نصیب نہیں بنا سکتی، اور اللہ پاک کے فیصلوں سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھول جاؤ، مجھے امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی۔ ایمان نرمی سے اس کے گال تھپ تھپاتی ہوئی بولی، اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایمان کے موبائل کی بیل بج رہی تھی۔ جی امی، کہاں رہ گئی ہو تم دونوں؟ کب سے چھٹی ہو گئی ہے؟ سلمہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ امی بس آ رہے ہیں، رومان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ امی کچھ نہیں ہوا، میں گھر آ کر بات کرتی ہوں، ابھی ڈرائیونگ کر رہی ہوں۔ ایمان نے بات مکمل کر کے جلدی سے کال بند کر دی تھی۔ اس کمبخت ماری کو اتنی بار سمجھایا ہے کہ راستے میں موبائل نہ استعمال کیا کرو، سلمہ غصے سے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جیسے سامنے موبائل نہیں ایمان کھڑی ہے۔ احمد پوری یونیورسٹی کا جائزہ لے لیا ہے؟ ہاں سمام، اب بس اپنی اپنی جگہ سلیکٹ کرنی ہے۔ ہاں بالکل، اور ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے ہم سب پر نظر رکھ سکیں، اور ہاں اگر ضرورت پڑنے پر کسی کے سامنے جانا پڑا تو چلے جانا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم عام سہولیے میں ہوں گے، بالکل اسٹوڈنٹس کی طرح۔ سمام احمد کو تفصیل سے سمجھا رہا تھا۔ اوکے باس، احمد سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے بولا، اور ہاں پرنسپل سے بھی سر نے بات کر لی ہے، کل سے اپنے کام پر لگ جانا ہے۔ ویسے سمام ایک بات پوچھوں؟ احمد سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں پوچھو، سمام نے فوراً جواب دیا۔ اس ایریا میں اور بھی یونیورسٹیز آتی ہیں، پھر تم نے وہاں دوسرے آفیسرز کو کیوں بھیج دیا اور خود یہ یونیورسٹی کیوں سلیکٹ کی؟ احمد اپنی بات ختم کر کے سوالیہ نظروں سے سمام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ میری بہن اس یونیورسٹی میں ہی پڑھتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سارا وقت اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھوں۔ وہ بہت معصوم ہے، اور ایسے گروہ کے لوگ ایسی معصوم لڑکیوں کو ہی سب سے پہلے اپنے جال میں پھانستے ہیں۔ صحیح ہے، احمد نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ یا اللہ خیر، ایمان جلدی سے گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے بولی۔ رومان بھی سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ آپ ہی کہاں جا رہی ہیں؟ رومان اسے گاڑی سے باہر نکلتے دیکھ کر جلدی سے بولی تھی۔ رومان دیکھ رہی ہو کہ وہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور سب کیسے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کسی کا بھائی اور بیٹا ہے۔ ایمان اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکی نہیں تھی۔ رومان بھی جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ایک جوان لڑکا سڑک پر خون میں لت پت پڑا تھا، حلیے سے تو کسی اچھے گھر کا لگ رہا تھا۔ آپ ہی اس کو ہاسپٹل کیسے لے کر جائیں گے؟ رومان سارنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی میری مدد کر دو، اس کو اٹھا کر میری گاڑی میں ڈال دو۔ ایمان رومان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی تھی۔ سارنگ کو گاڑی میں ڈال کر ایمان نے جلدی سے ہاسپٹل کا رخ کیا۔ رومان، امی پریشان ہوں گی، انہیں کال کر کے بتا دو کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ جی آپ ہی، رومان جلدی سے سر ہلاتی گھر کال کرنے لگی تھی۔ سارنگ کو جلدی سے اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا گیا۔ دیکھیں یہ پولیس کیس ہے، ہم ایسے ان کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے، ایک ڈاکٹر سارنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ مریض چاہے مر جائے، آپ بیٹھے رہیں پولیس کے انتظار میں۔ ایمان غصے سے چیخی تھی۔ آپ ہی، اس کے پاس کوئی موبائل یا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے جس سے اس کے گھر والوں کا پتہ چل سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے سر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سر، پولیس آفیسر نے جلدی سے عثمان صاحب اور ظارف کو بیٹھنے کا بولا تھا۔ کیا ہوا سر، خیریت تھی؟ پولیس آفیسر نے عثمان صاحب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں خیریت نہیں ہے، میرا بیٹا صبح سے لاپتہ ہے اور کوئی خبر نہیں ہے اس کی، اب مجبوراً پولیس کو انوالو کرنا پڑ رہا ہے۔ عثمان صاحب کے لہجے میں کہیں بھی رعب و دبدبہ کی کمی نہیں تھی۔
ٹھیک ہے، میں پولیس کو کال کرتی ہوں، آپ انہیں لے کر جائیں، ایمان اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولی تھی۔ ارے سر آپ فکر ہی مت کریں، آپ نے حکم دیا سمجھے کام ہو گیا۔ ہاں اگر ایڈوانس دے دیتے تو بات کچھ اور ہوتی۔ عثمان صاحب نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے پیسے ٹیبل پر رکھے۔ باقی کام ہونے کے بعد جتنا کہو گے اتنا ملے گا۔ تصویر میں آپ کے موبائل میں بھیج رہا ہوں ابھی، مجھے ہر حال میں میرا بیٹا چاہیے، عثمان صاحب گویا بات ختم کرتے ہوئے بولے تھے۔ چلو زارب، اور زارب فوراً حکم کی تعمیل کرتا ان کے پیچھے چل دیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے طہور کو کال کی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ سارنگ نے آہستہ سے پوچھا۔ کام کی بات کرو سارنگ، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ گھنٹوں تمہاری بکواس سنتی رہوں۔ اور طہور کی اس بات پر سارنگ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ اب کچھ بولو گے بھی؟ دوسری طرف سے مکمل خاموشی پا کر وہ دوبارہ چیخی تھی۔ میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سارنگ بہت سے آنسو اپنے اندر اتارتا زارب کی کہی بات کو دہرا رہا تھا۔ کیا کہا؟ ذرا دوبارہ کہنا، طہور غصے سے بولی تھی۔ میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں، سارنگ ہر لفظ کو چبا چبا کر بولا تھا۔ تم اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ پتا تھا مجھے، ایسی ہی کوئی گھٹیا بات کرنے کے لیے کال کی ہوگی تم نے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھاڑ میں جاؤ تم۔ مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم نہ کرتے تو جلد ہی میں اس رشتے کو ختم کر دیتی۔ فضول میں میرا اتنا قیمتی وقت برباد کیا تم نے، طہور زیر خون لہجے میں بول رہی تھی۔ اور آج کے بعد کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا، دوبارہ کبھی کال مت کرنا مجھے۔ طہور نے سارنگ کا کوئی بھی جواب سنے بغیر جلدی سے کال کٹ کر کے ایک لمبی سانس اندر کھینچی، جیسے سر سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ سارنگ بے یقینی کی سی کیفیت میں ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو جی، کون بات کر رہا ہے؟ پولیس آفیسر کرخت لہجے میں بولا تھا۔ میں ایمان ہوں، ہاسپٹل سے بات کر رہی ہوں۔ روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایک لڑکے کی بہت سیریس حالت ہے، پر ڈاکٹرز اسے پولیس کیس کا نام دے کر اسے ایڈمٹ نہیں کر رہے۔ آپ پلیز انہیں بولیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں۔ روڈ ایکسیڈنٹ؟ پولیس آفیسر نے زیر لب دہرایا۔ کہیں یہ عثمان صاحب کا بیٹا تو نہیں؟ محترمہ، اس لڑکے کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہے؟ سر کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا آپ ذرا ڈاکٹر کو فون دیں، یہ بات کریں۔ ایمان جلدی سے موبائل ڈاکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہیلو جناب، اس لڑکے کا ٹریٹمنٹ شروع کریں، ہم آ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سر، اس کو جلدی سے ایڈمٹ کرو، ڈاکٹر جلدی سے بولا تھا۔ سارنگ کو اندر لے جایا گیا۔ ایمان کون ہے یہاں؟ پولیس آفیسر نے آتے ہی پوچھا تھا۔ جی میں ہوں، ایمان جلدی سے سامنے آئی تھی۔ کیا یہی وہ لڑکا ہے؟ پولیس آفیسر موبائل میں سارنگ کی تصویر دکھاتے ہوئے بولا۔ جی جی سر، یہی لڑکا ہے، ایمان جلدی سے بولی تھی۔ شکر ہے، ورنہ میں اس کو کہاں ڈھونڈتا پھرتا۔ پولیس آفیسر شکر کا کلمہ ادا کرتے ہوئے بولا۔ ایسے کب تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ شام ہونے کو آئی ہے اور سارنگ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ شہناز اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ یہ سب آپ کے بیٹے کو پہلے سوچنا چاہیے تھا بیگم، اب پتہ نہیں کہاں کہاں خوار ہو رہا ہوگا۔ عثمان صاحب غصے سے بول رہے تھے۔ ماما آپ پانی پئیں، پریشان مت ہوں، بھائی مل جائیں گے۔ ہیلو، عثمان صاحب پولیس آفیسر کی کال آنے پر جلدی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ جی سر، آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، آپ کا بیٹا مل گیا ہے۔ پر سر، پر کیا؟ جلدی بولیں، آپ کو پتہ ہے مجھے وقت کا ضیاع بالکل بھی پسند نہیں۔ عثمان صاحب اپنے وہی ازلی روب سے بول رہے تھے۔ زارب اور شہناز بھی جلدی سے ان کے پاس آئے تھے۔ سر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اس وقت ہسپتال میں ہے، میں وہیں سے کال کر رہا ہوں، آپ جلدی سے ہسپتال کا نام بتائیں، ہم آ رہے ہیں۔ زارب جلدی سے گاڑی نکالو۔ جی پاپا۔ زارب فوراً باہر نکل گیا۔ ہاسپٹل کیوں؟ شہناز نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ سارنگ مل گیا ہے پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ سر اب تو آپ نے اس کے گھر والوں کو بھی انفارم کر دیا ہے، اب ہم جائیں؟ ہمارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، ایمان کلائی پر بندھی گھڑی خود دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی۔ جی ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، رومان جلدی چلو، آج تو امی سے ہماری سروس پکا ہو کر رہے گی۔ ہاں آپی، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ وہ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے ہسپتال سے نکلی تھیں۔ کیسا ہے سارنگ؟ عثمان صاحب جلدی سے پولیس آفیسر کے پاس آئے تھے۔ سر ابھی تک ڈاکٹرز باہر نہیں آئے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کس کی نظر لگ گئی میرے بیٹے کو؟ شہناز زارب کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولی۔ ماما خود کو سنبھالیں۔ ڈاکٹر بھائی کیسے ہیں؟ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر زارب جلدی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ اب خطرے سے باہر ہیں، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ کوئی گھر بار کا ہوش بھی ہے یا نہیں؟ سلمہ انہیں اس وقت گھر آتے دیکھ کر غصے سے بول رہی تھی۔ امی ہوش ہے پر اتنی نہیں، ہاں سسرال ہوتا تو میں جلدی آنے کا کچھ سوچتی، ایمان شرماتے ہوئے بولی۔ ماں کے سامنے کیسی باتیں کر رہی ہے، شرم تو پاس سے بھی نہیں گزری اس لڑکی کے۔ سوری امی، میں بھول گئی تھی، آپ سے ایسی باتیں نہیں کرنی، ابو آئیں گے پھر کروں گی، ایمان اپنا دوپٹہ منہ میں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ ماں کے آگے زبان چلاتی ہے؟ سلمہ بیگم کا غصہ حد سے زیادہ ہو گیا تھا اور ان کی چپل اڑتی ہوئی ایمان کی کمر پر نشان چھوڑ گئی تھی۔ امی بس کر دیں، آپ کو پتہ ہے آپ ہی بس تنگ کر رہی ہیں آپ کو۔ ایمان سائڈ
پر منہ پھلائے کھڑی تھی۔ امی ہم گھر ہی آ رہے تھے پر راستے میں کسی لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کوئی اسے ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہا تھا، سب تماشا دیکھ رہے تھے اور تم اٹھا کر اس کو ہاسپٹل لے گئیں؟ سلمہ نے آخری لقمہ دیا۔ جی امی، ایمان پھر سے شروع ہوتے ہوئے بولی۔ امی میں کبھی نہ لے کر جاتی اس کو ہاسپٹل، بس پھر سوچا ہمارا تو بھائی ہے نہیں، کسی اور کے بھی نہ چھن جائے، ایمان اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، جو نکلے ہی نہیں تھے، اور سلمہ کو تو بیٹے کا نام سنتے ہی دل پسیج گیا۔ بیٹا اچھا کیا تم نے، بس ذرا وقت زیادہ ہو گیا تھا اس لیے میں پریشان ہو گئی تھی، سلمہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ چلو اب جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ امی مجھے بھوک نہیں ہے، رومان جلدی سے بولی تھی۔ کیوں بھوک کیوں نہیں ہے؟ ایمان نے بہت عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپی میں تھک گئی ہوں، تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہوں، رومان نظریں چراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے چلی جاؤ، مجھے لگتا تھا کہ محبت بہت آسان ہے یا پھر میرے لیے ہی مشکل بن گئی ہے۔ ہاں پر تمہیں تو شوق ہی تھا نا اس سے محبت کا مزہ چکھنے کا، تم کہتی تھی ٹھکرائے جانے میں، دھتکارے جانے میں جو مزہ ہے وہ کہیں نہیں، تو پھر اب کیوں دل ویران کیے بیٹھی ہو؟ رومان آئینے کے سامنے کھڑی آئینے میں نظر آنے والے اپنے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ تمہارے بعد کسی کم سخن نے وحشت میں بجھا کے سارے دیے آئینے سے باتیں کی۔ کچھ محبتوں میں سارا خسارہ صرف ہمارا ہوتا ہے، ہماری انا، ہماری عزت، ہمارا وقار، شان، عزت نفس، غرور، مان، نام، اور سب سے بڑھ کر ہم خود ایسے لٹتے ہیں کہ ساری عمر خالی ہاتھ اور خالی دامن کے سوا کچھ نہیں بچتا، اور سامنے والے کو ہمارے لٹنے کا ذرا برابر بھی افسوس تو کیا خیال بھی نہیں ہوتا۔ یہ خسارہ سراسر ہم خود اکیلے اپنی رضا اپنی مرضی سے قبول کرتے ہیں، ہم سامنے والے سے اس کا گلہ بھی نہیں کر سکتے۔ رومان آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آپ ہی کہتی ہیں آپ سے کوئی رشتہ نہیں، آپ میرا نصیب نہیں ہے، پر محبت سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے کیا؟ اور میں نے آپ کو اپنے لیے محرم بنا کر رہوں گی، اپنا نصیب بناؤں گی، نہیں تو یہ رومان کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ رومان سمام کے تصور سے مخاطب کچھ بھی بولتی چلی جا رہی تھی۔ بعض دفعہ واقعی کسی نامحرم سے محبت ہو جاتی ہے، ہاں اللہ بھی کرا دیتا ہے، لیکن اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ محبت ہم پر سزا بن کر اترتی ہے، ہمارے کسی غرور، کسی غلطی کی سزا۔ بعض دفعہ ہم میں یہ محبت ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ڈالی جاتی ہے، اور اس کا آخر، سب کا آخر بس یہی ہوتا ہے، اللہ سے قربت۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ دل میں نامحرم کی محبت نہیں ڈالتا، مگر پھر پتہ چلا بعض دفعہ یہ واقعی ہمارے دل میں ڈالی جاتی ہے، کبھی ہماری ذات کا غرور توڑنے کے لیے، کبھی کسی اور مصلحت کے تحت، مگر اس سارے قصے میں انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، خاص طور پر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اسے پہچاننے لگتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، بعض دفعہ نامحرم کی محبت ہمارے کسی گناہ کی سزا بھی ہوتی ہے۔ پہلے بنتے ہیں موت کا باعث، لوگ پھر برسیاں مناتے ہیں۔ سمام مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی، عشرت سمام کے آگے کھانا رکھتے ہوئے بولی تھی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یونیورسٹی سے آیا تھا۔ جی امی آپ کو بھی جو بات کرنی ہے آپ بلا جھجک بولیں، سمام جلدی سے بولا تھا۔ سمام میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، بہت خوبصورت ہے، تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ تمہیں وہ بزنس مین اقبال صاحب کا تو پتہ ہی ہوگا، ان کی اکلوتی بیٹی ہے، طہور اقبال۔ امی آپ کو جیسے ٹھیک لگے، پر مجھے ابھی تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ہاں تو میں کون سا آج ہی نکاح کرنے والی ہوں، بس منگنی کی رسم کریں گے۔ عشرت تو گویا ان کا نکاح کروانے کے لیے بھی تیار بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے امی، جو آپ کو بہتر لگے آپ کر لیں۔ سمام بات ختم کر کے خاموشی سے کھانا کھانے لگ گیا تھا۔ پر جناب میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ کیا کس نے؟ عثمان صاحب جبڑے بھیجتے ہوئے پولیس آفیسر سے گویا ہوئے۔ سر آپ کا بیٹا مجھے نہیں ملا بلکہ 2 لڑکیاں اسے یہاں لے کر آئی تھیں، پولیس آفیسر نے جلدی سے جواب دیا۔ کون سی 2 لڑکیاں اور کہاں ہیں وہ دونوں؟ عثمان صاحب جلدی سے بولے تھے۔ سر وہ دونوں آپ کے آنے سے پہلے ہی چلی گئی تھیں، یہ لوگ پولیس کیس کی وجہ سے ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے، اس لڑکی نے پھر مجھے کال کر کے بلایا، جب میں یہاں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ سر آپ مجھے اس لڑکی کا نمبر دے دیں، ظارف جلدی سے بولا تھا۔ جی ٹھیک ہے، پولیس آفیسر نے عثمان صاحب کی موجودگی کی وجہ سے جلدی سے نمبر ظارف کو دیا تھا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، نرس نے باہر آ کر بتایا تھا۔ سارنگ بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ شہناز جلدی سے اندر گئیں اور سارنگ کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی۔ سارنگ نے آہستہ سے سر ہلا دیا تھا، وہ رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی، اس کو تو اب سمجھ نہیں آیا تھا کہ محبت پا لینے والے کو زندگی کی ہر خوشی کیسے مل جاتی ہے، اور محبت میں دھتکارے جانے والے کے چہرے سے مسکراہٹ کس طرح زندگی بھر کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔
मौसम भी एकदम बदला था, बिल्कुल रोमान के दिल के मौसम की तरह। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश के कतरे खिड़की पर ज़ोर ज़ोर से गिर रहे थे। बिल्कुल इसी तेज़ी से रोमान की आंखों से आंसू बह रहे थे। आसमान और रोमान दोनों ही थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि बारिश सबके सामने हो रही थी और रोमान अकेली थी, बिल्कुल तन्हा, अपनी सिसकियों का गला दबाए बैठी थी, जिसकी मोहब्बत को शुरू होने से पहले ही खबरदार कर दिया गया था। ये सिर्फ अफसानों और कहानियों में ही होता है कि सही जगह और सही शख्स से मोहब्बत हो जाती है। उमामा को सलार, हया को जिहान और जुमर को फारिस मिल जाता है, जबकि हकीकी ज़िंदगी में हुनैन को हाशिम से बेतुकी मोहब्बत हो जाती है। अलीज़े का उमर हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाता है। तालिया वान फाते से मंसूब होकर भी झूठी, मक्कार और धोखेबाज रहती है। इस हकीकी अना में मोहब्बतें अक्सर एकतरफ़ा और लाहासिल हो जाती हैं। जाने क्यों इंसान इस रिश्ते में बंध जाता है जिसका अंजाम अज़ियतनाक होता है, ख़ासकर औरत के लिए, जो न इजहार का हौसला रखती है न पाने की सकत। मुझको स्याह रंग से उल्फत बला की थी, फिर यूं हुआ कि बख्त में कालक बिखर गई। अब कैसी तबीयत है? उस्मान ने सारंग की तरफ देखते हुए पूछा। ठीक हूँ पापा, सारंग ने धीरे से जवाब दिया। कब तक डिस्चार्ज कर देंगे? सारंग ने ज़ारिब की तरफ देखते हुए पूछा। भाई कल कर देंगे, आप फिक्र नहीं करें। मुझे घर जाना है ज़ारिब, सारंग बेजारी से बोला था। जब घर से बताए बगैर गए थे, न वॉलेट पास था और न तुम्हारा मोबाइल, तब होश नहीं था घर का और घर वालों का, तब दिल नहीं कर रहा था घर जाने का। उस्मान गुस्से से बोल रहे थे, अलबत्ता लहजा धीमा ही था। पापा इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। मैं यहाँ हूँ रात में, आप मामा को लेकर घर चले जाएं। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़ारिब जल्दी से बोला। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, शहनाज जल्दी से बोली थी। मामा मैं हूं ना यहाँ, ज़ारिब इन्हें जाने का इशारा करते हुए बोला था। ठीक है, वो गोया हार मानते हुए बोली। सारंग का माथा चूमती वो बाहर निकल गई थी। ज़ारिब कुर्सी पर ढह सा गया। ज़ारिब मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मेरी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई थी। भाई आप ठीक हो जाएं, नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएं, हमें बस और कुछ नहीं चाहिए। ज़ारिब सारंग के साथ अपना हाथ पे हाथ रखता हुआ बोला था। हेलो। दोनों भाइयों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा था और तहूर कदम कदम चलती सारंग के पास आकर खड़ी हो गई थी। आप यहाँ आप यहाँ क्यों आई हैं? और भाई की ये हालत देखकर सुकून नहीं मिला क्या? ज़ारिब गुस्से से बोला था। मुझे सारंग से अकेले में कुछ बात करनी है। जो भी बात करनी है मेरे सामने करो, ज़ारिब फौरन बोला था। ज़ारिब, सारंग ने इसके हाथ पर हाथ रखता है इसे बाहर जाने का इशारा किया। ज़ारिब एक गसीली नज़र तहूर पर डालता बाहर निकल गया। सुनकर अफसोस हुआ कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। सारंग बगैर किसी तासुर के छत को घूर रहा था। तुम सुन रहे हो क्या मैं कह रही हूँ? तहूर सारंग की तरफ से कोई रद्द अमल न देकर गुस्सा दबाती हुई बोली। सुन रहा हूँ, सारंग ने इसकी तरफ देखे बगैर बोला था। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तहूर चिढ़ते हुए बोली थी। सही कहा गया है कि खामोशियाँ हर शख्स कहाँ सुन सकता है। हाँ, जो सुनना सीख लेते हैं वो दूसरों से अलग हो जाते हैं, फिर दुनिया इनकी तलाश में होती है और वो किसी को नहीं मिलते। लोग इसे दिखावा, उखड़पन समझते हैं, मगर कोई नहीं जानता कि वो दुख और आजमाइश में है। लेकिन फिर इस खालीपन को अल्लाह पाक की ज़ात मोहब्बत से भर देती है। अल्लाह पाक इस पर अपने नूर का मरहम रखते हैं और जब वो ख़ुद को अल्लाह के हवाले करता है ना, तो अल्लाह इस थोड़ी सी मोहब्बत का जवाब बेशुमार मोहब्बत से देता है। इसका राब्ता दुनिया से ना होने के बराबर रह जाता है, क्योंकि मरहम रखने वाली ज़ात ही तो असल मोहब्बत है। बेलौस बेगर्ज मोहब्बत, वो जिसे छूता है मोहब्बत कर देता है, नूर बना देता है। तो फिर अब से मैं खामोश ही ठीक हूँ तहूर, क्योंकि अगर पहला जीना मोहब्बत है तो इसके बाद भी खैर ही खैर मुकद्दर में है। तुम इस रब की हुक्मतों को नहीं समझ पाओगी और ना ही समझ सकती हो। सारंग इसकी तरफ देखे बगैर एक एक लफ्ज़ आहिस्ता से बोल रहा था। उफ, पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम, मेरी समझ में तो एक लफ्ज़ भी नहीं आया। सारंग इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और थोड़े दिन तक मंगनी है, तहूर एक अदा से बोली थी। सारंग के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। इसकी मुस्कुराहट यकदम सिमट गई थी। तुम्हें बद्दुआ से डर नहीं लगता? सारंग इसकी आंखों में देखता हुआ बोला था। तहूर ने नासमझी से सारंग की तरफ देखा था। तुम कैसे किसी और के साथ मोहब्बत के दावेदार बन सकती हो? मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल तुम जैसी लड़की की चाह में बर्बाद कर दिए। मुझे तुमसे गिला था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर अब नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि इंसान दूसरों को हमेशा वही चीज़ देता है जो उसके खुद के पास मौजूद हो, जो कि तुम्हारे पास मौजूद ही नहीं थी, तो फिर तुम मुझे वो कहाँ से देती? मुझ जैसे अनापरस्त लड़के के लिए यही दुख काफ़ी है कि मैंने एक ऐसी लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी कई साल बर्बाद की है।
جو میرے ایک لمحے کی قابل نہ تھی۔ اپنی بکواس بند رکھو سارنگ، یہ رشتہ تم نے ختم کیا تھا، میں نے نہیں، اور میں تمہارے بغیر ہی خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ طہور ایک غسیلی نظر سارنگ پر ڈالتی باہر نکل گئی۔ زارب اس کے جاتے ہی فوراً اندر آیا تھا۔ سارنگ سختی سے آنکھیں میچے لیٹا تھا۔ بھائی، زارب نرمی سے بولا، ختم کر دیا سب زارب، اب بس، بھائی خود کو سنبھالے۔ زارب نے سارنگ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں سنبھل چکا ہوں زارب، بس تم میرا ایک کام کرو گے؟ بھائی آپ حکم کریں، میری کلائی سے دھاگا کھول دو۔ زارب ناسمجھی سے سارنگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سارنگ نے اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر اپنا بازو اس کی طرف بڑھا دیا۔ زارب نے آگے بڑھ کر سارنگ کی کلائی پر بندھا دھاگا کھول دیا۔ اس کے نام کا دھاگا کل دربار سے کھول دیا۔ احمد کہاں رہ گئے ہو؟ میں نے کہا بھی تھا کہ صبح جلدی آنا ہے، سمام غصے سے بول رہا تھا۔ یار آ گیا ہوں یونیورسٹی، احمد جلدی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے پھر جلدی سے اپنی جگہ پر پہنچو۔ اوکے باس۔ باس؟ احمد کال بند کر کے جلدی سے اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گیا، جہاں سے وہ یونیورسٹی کے ایک حصے پر مکمل نظر رکھ سکتا تھا، جبکہ دوسرے حصے میں سمام موجود تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، لڑکوں کو کیسی لڑکیاں پسند ہوتی ہیں؟ رومان فاتحہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ لڑکوں کو ہمیشہ ایسی لڑکیاں پسند آتی ہیں جو باحیا ہوں، خود کو پردے میں رکھتی ہوں، دھیمے لہجے میں بات کرتی ہوں، فاتحہ سے بتا رہی تھی، اور رومان کو سمام سے ہونے والی اپنی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ ایمان کی باتیں اور اپنا حلیہ یاد آیا۔ کیا فوجی کو بھی ایسی ہی لڑکیاں پسند آتی ہیں؟ رومان بے اختیار بول گئی تھی۔ ہاں بالکل، پر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فاتحہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھا تھا، رومان نظریں چراتے ہوئے بولی تھی۔ ہم دوست ہیں نا؟ ہاں، رومان نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر بتاؤ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ تم مجھے سمجھو گی۔ ایمان آپی کی طرح اپنی محبت کا گلا گھونٹنے کا مشورہ نہیں دو گی۔ رومان فاتحہ کو سب کچھ بتانے کے بعد بے بسی سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس بارے میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پر ابھی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی سے چلو۔ میرا دل نہیں کر رہا، تم جاؤ۔ رومان تم کلاس بنک کرنے کیا کرو گی؟ چلو میرے ساتھ، فاتحہ سے زبردستی اٹھاتے ہوئے بولی۔ پلیز فاتحہ تم چلی جاؤ، رومان اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے پھر اگلی کلاس میں ملتے ہیں، فاتحہ کہہ کر رکی نہیں۔ رومان نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ فاتحہ کے جاتے ہی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارے ڈیئر، کیا ہوا؟ آر یو اوکے؟ ایک ماڈرن سی لڑکی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، رومان نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ یار کتنی کیوٹ ہو تم، یہ لو پانی پیو۔ اور یار تم اتنی بڑی ہو، بہادر بنو، ایسے روتے تھوڑی ہیں۔ وہ لڑکی پانی کی بوتل رومان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ شکریہ۔ رومان ایک ہی سانس میں بہت سا پانی پی گئی۔ گڈ گرل، اب رونا نہیں ہے، وہ لڑکی رومان کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے جاتے ہی رومان وہاں سے اٹھی تھی، پر اسے ایک دم چکر آ گئے، وہ بمشکل گرتے گرتے بچی تھی۔ آپی مجھے کیا ہو رہا ہے؟ رومان کی آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا سا آ گیا، اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ وہ موبائل سے کان لگاتا اپنے دھیان جا رہا تھا۔ ہیلو، کون ہیں آپ؟ وہ جلدی سے رومان تک آیا اور اس کا چہرہ سامنے کی طرف کیا۔ ایکسکیوز می، اور اس کے پاس بیٹھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ لیکن رومان ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر پڑی تھی۔ احمد جلدی سے پانی والی بوتل لے کر آیا تھا۔ سمام کو کال کرتا ہوں، احمد خود کلامی کے سے انداز میں بولا تھا۔ تبھی رومان کراہی، آپ ٹھیک ہے نا؟ یہ لیں پانی پئیں۔ احمد پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ رومان ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ میرا سر درد کر رہا ہے، رومان اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ آپ یہ پانی پی لیں، شاید گرمی کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا ہے آپ کا۔ رومان پانی کی بوتل پکڑتی پانی پینے لگی۔ آپ دھوپ میں مت بیٹھیں، اپنی کلاس میں چلی جائیں۔ رومان سر ہلاتی کھڑی ہونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھ سے نہیں کھڑا ہوا جا رہا، مجھے چکر آ رہے ہیں، رومان دوبارہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، ایمان خوش دلی سے جواب دیتی ہوئے بولی تھی۔ فاتحہ، رومان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی کہیں؟ آپی وہ فاتحہ کچھ بولتے بولتے رک گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایمان اچنبھے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپی وہ رومان میرے ساتھ نہیں تھی، اس نے کلاس نہیں لی، فاتحہ کچھ جھجکتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیا مطلب کلاس نہیں لی؟ وہ تو ایسا کبھی نہیں کرتی، اس وقت کہاں ہے وہ؟ ایمان غائب دماغی سے بول رہی تھی۔ آپی وہ باہر گراؤنڈ میں ہے، چلو ذرا اس کے پاس، ایمان غصے سے بولتی ہوئی چل رہی تھی۔ بھائی دھیان سے، ابھی آپ اپنے پاؤں پر وزن نہیں ڈالیں۔ زارب سارنگ کو سہارا دیتا ویل چیئر پر بٹھا رہا تھا۔ بھائی کو پریشانی تو نہیں ہے نا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ زارب جانچتی نظروں سے سارنگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں یار، بس گھر چلو، سارنگ قدرے بیزاری سے بولا تھا۔
جا رہے ہیں میرے پیارے بھائی، ہم گھر ہی جا رہے ہیں، زارب جاتے ہوئے بول رہا تھا۔ زارب ایک بات بتاؤ، سارنگ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ جی بھائی پوچھیں۔ زارب مجھے ہاسپٹل کون لایا تھا؟ سارنگ نے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ بھائی پتہ نہیں، کوئی لڑکیاں تھیں دو، آپ کو ہاسپٹل لے کر آئیں، پولیس کو انفارم کیا اور ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہی چلی گئیں۔ پر میرے پاس اس لڑکی کا نمبر ہے، میں نے طارق انکل پولیس آفیسر سے لیا تھا۔ سارنگ نے بات سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ارے دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ تمہارے لیے کوئی بہت خاص لڑکا ہوگا۔ ہاں ماما، میں بہت خوش ہوں۔ میجر سمام ایک تو فوجی، اوپر سے خوبصورت بھی بہت، اور سیلری بھی اچھی خاصی ہوگی۔ ماما میری تو لاٹری نکل آئی، طہور خوشگوار موڈ سے بول رہی تھی۔ ہاں بس اب میری بچی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے ماما، طہور کی بلائیں لیتے ہوئے بولی۔ ماما آپ فکر نہیں کریں، آپ کی بیٹی بھی کم نہیں ہے، ایسے اپنے ہاتھوں میں کر کے رکھوں گی اس کو۔ طہور ہاتھ کی مٹھی آگے کرتے ہوئے بولی، اور دونوں ماں بیٹی کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ لیکن وہ یہ بھول رہی تھی کہ کسی کو دکھ دینے والا، اذیت دینے والا کبھی بھی زیادہ دیر تک خوش نہیں رہ سکتا۔ یہاں تو کہیں نہیں ہے رومان، ایمان جگہ خالی پا کر فاتحہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ ہی پتہ نہیں، پر میں اس کو یہیں چھوڑ کر گئی تھی، فاتحہ پریشانی سے بولی تھی۔ پھر کہاں جا سکتی ہے وہ؟ چلو ذرا اس کو ڈھونڈتے ہیں، ایمان جلدی سے بولی تھی۔ جی آپی، تم ایسا کرو ادھر جاؤ، میں دوسری طرف جاتی ہوں، ایمان دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک آپی۔ ایمان اپنی بات مکمل کر کے رکی نہیں تھی۔ رومان تم اچھا نہیں کر رہی، اس وقتی کشش کو محبت کا نام دے کر ماں باپ کی عزت کو رونگ نہیں سکتی تم، اور نہ ہی میں تمہیں رونے دوں گی۔ ایمان غصے سے مٹھیاں بھینچے خود کلامی کے سے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جا رہی تھی۔ فاتحہ رومان کو ڈھونڈتے ہوئے ایک دم رکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ یونیورسٹی میں مجھ سے دور رہنا۔ سمام فاتحہ کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم برس پڑا تھا۔ بھائی میں خود آپ کے پاس نہیں آئی، وہ تو میں اپنی دوست کو ڈھونڈ رہی تھی، فاتحہ روحانسی ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری، پر اب تم یہاں سے جاؤ اور دوستوں سے ذرا پرہیز ہی رکھو، سمام تنبیہی لہجے میں بولا تھا۔ فاتحہ سر ہلاتی جلدی سے مڑ گئی۔ رومان کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایمان رومان کو دیکھتے ہی فوراً اس تک پہنچی تھی۔ شاید دھوپ اور گرمی کی وجہ سے بی پی لو گیا تھا ان کا، اور یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ رومان کے بجائے احمد نے جواب دیا۔ رومان تم ٹھیک ہو نا؟ چلو اٹھو جلدی سے یہاں سے۔ ایمان احمد کی بات سن کر رومان پر جھکی تھی۔ آرام سے، کچھ نہیں ہوگا، ایمان اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ آپ ہی کیا ہوا ہے رومان کو؟ فاتحہ نے ان کو دیکھ لیا تھا، اس لیے تقریباً بھاگتے ہوئے ان تک آئی تھی۔ کچھ نہیں، بس گرمی کی وجہ سے چکر آ گئے تھے، ایمان رومان کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، جو بالکل زرد ہو چکا تھا۔ فاتحہ تم اس کے پاس رہو، میری کلاس شروع ہو چکی ہے، میں آتی ہوں، ایمان اسے کلاس میں بٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ جی آپ ہی، میں اس کے پاس ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، ایمان رومان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہاں سے چلی گئی۔ رومان میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ کلاس میں چلو، تم نے میری بات نہ مان کر بہت غلط کیا، فاتحہ خفا لہجے میں بول رہی تھی۔ فاتحہ میرا دل خراب ہو رہا ہے، آؤ باہر چلتے ہیں، میں آتی ہوں تمہارے ساتھ، فاتحہ سے اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ رومان کہہ کر کے منہ صاف کرتی باہر آئی تھی۔ چلو اب کلاس میں چلیں، کلاس شروع ہونے والی ہے یار، میرا دل گھبرائے گا۔ فاتحہ کلاس میں، رومان بیزاری سے بولی تھی۔ تم پھر وہی حرکت کر رہی ہو رومان، فاتحہ غصے سے بولی تھی۔ نہیں یار، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ ہی ہوں یہاں، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، فاتحہ رومان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ رومان نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ بھائی آپ کو کچھ چاہیے ہو تو مجھے بلا لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ زارب سارنگ کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا تھا۔ زارب تم فکر نہیں کرو، میں ٹھیک ہوں، سارنگ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ پر بھائی مجھے فکر ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اچھا میری ماں، رکھ لوں گا خیال، سارنگ کھلکھلا کر ہنسا تھا، اور زارب بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا کہ وہ ہنسنے لگا تھا، کھلکھلانے لگا تھا، ہر بات کا مذاق اڑانے لگا تھا۔ وہ اچانک سے یوں ہی تبدیل ہو گیا تھا، وہ کسی کو بے پناہ چاہنے والا، اس کے نخرے اٹھانے والا۔ وہ بتاتا تھا کہ وہ پوری رات رویا ہے، وہ اچانک سے بدل گیا تھا، کیوں اتنا ہنسنے لگا تھا ہر بات پر۔ اس کی آنکھیں اب نم نہیں ہوئی تھی، خشک ہو گئی تھی، بالکل خالی۔ اس لڑکی کے ذکر سے اب وہ چڑھنے لگا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا دامن مصلحتوں سے بھر گیا ہے، اسے صبر آ گیا ہے، اور تب میں سمجھا کہ وہ خود سے لڑا ہے، وہ اندر سے چپ ہو گیا ہے، محبت ترک کر دی ہے اس نے، وقت نے گھیر کے اسے یہ سمجھا دیا کہ ہم باوفا لڑکوں کے لیے محبت گناہ ہوتی ہے، ہاں ہم باوفا لڑکوں کو محبت راس نہیں آتی۔ کیا ہوا ہے؟ سارنگ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر بولا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں۔ زارب اپنی بات مکمل کر کے دروازے کی طرف مڑ گیا تھا۔
ظارف بات سنو، سارنگ جلدی سے بولا تھا۔ جی بھائی، ظارف مجھے وہ لڑکی کا نمبر چاہیے، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سارنگ کچھ جھجکتے ہوئے بول رہا تھا۔ جی بھائی ٹھیک ہے۔ رومان فاتحہ کے کندھوں پر سر رکھ کر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ارے کیا ہوا اس کو؟ ایک عجیب سے حلیے کی لڑکی اس کے پاس آئی تھی۔ گرمی کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی۔ فاتحہ نے اس لڑکی کی طرف دیکھے بغیر مختصر سا جواب دیا۔ گرمی میں تو پیاس بھی بہت لگتی ہے، آپ اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی پلاتی رہیں۔ وہ لڑکی اپنا مشورہ دیتے ہوئے بولی۔ میں اس کے پاس سے اٹھ کر کیسے جاؤں؟ اس کی حالت تو دیکھ رہی ہیں آپ۔ ارے ڈیئر تم مجھ سے لے لو۔ رومان کو یہ آواز جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، پر اس میں سر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ لو، اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی پلاتی رہنا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ لڑکی پانی کی بوتل فاتحہ کو دیتے ہوئے بولی تھی، اور رومان ایک بار پھر پانی کے نام پر وہ نشہ پی رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ کون ہیں اور مجھے کال کیوں کی؟ ایمان غصے سے بول رہی تھی۔ میں وہی ہوں جس کی آپ نے کل جان بچائی تھی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سارنگ جلدی سے بولا تھا۔ مبادہ کال ہی نہ کاٹ دے۔ نہیں، شکریہ کی ضرورت نہیں، آپ ٹھیک ہیں، یہی بہت ہے۔ معذرت، میں ابھی یونیورسٹی میں تھوڑی مصروف ہوں، ایمان جلدی سے بولی تھی۔ اس کو رومان کی فکر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایڈریس میسج کر رہا ہوں، آپ کو لازمی آنا ہے میرے گھر، ماما بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، ایمان جان چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ کال بند کر کے وہ جلدی سے رومان کے پاس آئی تھی، جو پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ پھر سے بے ہوش کیوں ہو گئی؟ ایمان رومان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ آپ ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو، ٹھیک تھی پھر اچانک سے بے ہوش ہو گئی، فاتحہ پریشانی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے فاتحہ، تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے چھٹی میں اس کے پاس ہوں، تم ایسا کرو اپنا لیکچر لے لو، ایمان فکر مند لہجے میں بول رہی تھی۔ آپ ہی کوئی بات نہیں، رومان کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہے، میں یہیں ہوں آپ کے پاس، اور آپ فکر نہیں کریں، گھر جا کر آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، فاتحہ ایمان کو تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ سمام نے احمد کو ایسے کھوئے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں کچھ بھی نہیں، احمد جلدی سے کھڑا ہوا۔ احمد تمہیں پتہ ہے ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمیں ہر وقت ایکٹیو رہنا ہوتا ہے، اور تم یہاں پتہ نہیں کس کی یاد میں مجنون بنے بیٹھے ہو۔ سمام اچھا خاصا غصہ کر گیا تھا، اور احمد ایک بار پھر رومان کے تصور میں کھو گیا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سمام، احمد زبردستی مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہاں تم سے ضروری بات کرنے آیا تھا، سمام اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، احمد سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ میری ابھی سر سے بات ہوئی تھی، ایسے ہم صرف یونیورسٹی کے باہر والے ایریا پر نظر رکھ سکتے ہیں، سر کا آرڈر ہے کہ کل سے ہم مختلف کلاسز میں لیکچر لیں گے۔ مطلب کل سے یونیورسٹی کے اندر بھی آپریشن شروع کرنا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ سمام اپنی بات مکمل کر کے سوالیہ نظروں سے احمد کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اوکے باس، سمجھ گیا، احمد اپنا ہاتھ ماتھے تک لے جاتا ہوا بولا تھا۔ اور ہاں، اب دوبارہ کام کے دوران میں تمہیں اس طرح بیٹھے نہ دیکھوں، سمام تنبیہی لہجے میں بولا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا، پر وہ لڑکی ایسے میرے پاس آئی، اس کے چہرے کی معصومیت، اف، پتہ نہیں کیا جادو کر گئی ہے مجھ پر۔ احمد سمام کو دیکھ کر پھر سوچتا رہ گیا۔ بیٹا یہ لو، سوپ پیو جلدی سے، میں خود تمہارے لیے بنا کر لائی ہوں، شہناز سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی تھی۔ ماما مجھے آپ سے بات کرنی تھی، سارنگ جلدی سے موبائل سائڈ پر رکھ کر بولا تھا۔ ہاں بیٹا بولو، میں سن رہی ہوں۔ ماما میری اس لڑکی سے بات ہوئی تھی ابھی، جس نے میری جان بچائی تھی اور مجھے بروقت ہسپتال لے کر گئی تھی، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے، سارنگ آہستہ سے بول رہا تھا۔ ارے بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میری بھی بات کرواؤ، میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، شہناز جلدی سے بولی تھی۔ ماما وہ اس وقت یونیورسٹی میں تھی اور کچھ مصروف تھی، میری بھی بہت مختصر سی بات ہوئی تھی، اور میں نے کل اسے لنچ پر انوائٹ کیا ہے، سارنگ نے اپنی بات مکمل کر کے شہناز کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا بہت اچھا کیا تم نے، اس نے تمہاری جان بچائی، ایسے خالی شکریہ اچھا نہیں لگتا، تم بے فکر رہو، کل لنچ کے لیے ساری تیاریاں ہو جائیں گی، تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا، شہناز سارنگ کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ سارنگ مسکرا دیا تھا۔ رومان چلو اٹھو میری جان، ہوش کرو، چھٹی ہو گئی ہے، چلو گھر جانا ہے، ایمان اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولی تھی۔ آپ ہی مجھے سونا ہے، رومان آہستہ سے بولی تھی۔ ہاں گھر چلو، گھر جا کر سو لینا، ایمان اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سارا راستہ آنکھیں بند کیے سر سیٹ کی پشت سے لگائے بیٹھی رہی، ایمان ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر رومان پر بھی ڈال لیتی تھی۔ ارے کیا ہو گیا میری بچی کو؟ سلمیٰ رومان کو دیکھ کر جلدی سے اس تک آئی تھیں۔ امی گرمی کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی ہے، آپ اس کو آرام کرنے دیں، ایمان اس کو کمرے تک لے کر جاتے ہوئے بولی تھی۔ چلو اب تم سو جاؤ، آرام کرو گی تو بہتر محسوس ہوگا اور طبیعت بھی ٹھیک ہوگی، ایمان نرمی سے کہتی باہر نکل آئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے بیٹا آؤ، میں کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی،
یہ لو منہ میٹھا کرو۔ عشرت جلدی سے مٹھائی سمام کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ امی وہ تو ٹھیک ہے، پر یہ ہے کس خوشی میں؟ سمام ناسمجھی سے مٹھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ بیٹا تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ طہور کے بارے میں عشرت خوشی سے بتا رہی تھی۔ پر امی پرور کچھ نہیں، ہم کون سا تمہاری شادی کر رہے ہیں؟ 2 دن بعد تمہاری منگنی ہے، اور اب اس میں کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ عشرت نے تو گویا بات ہی ختم کر دی۔ دروازہ دستک کی آواز سے کھلا تھا۔ بھائی آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ارے نہیں زارب آ جاؤ، سارنگ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی کیا کر رہے تھے؟ زارب سارنگ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ بھی نہیں، ماضی کو سوچ رہا تھا۔ سارنگ ایک سرد آہ خارج کرتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی بھول جائے نا اس کو، کیوں یاد کرتے ہیں؟ زارب خفا لہجے میں بولا تھا۔ نہیں زارب، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت کیسے ہو گئی۔ محبت تو 7 پردوں میں اچھی لگتی ہے، اور میں اس بات کو مانتا بھی ہوں، پھر پتہ نہیں کیسے مجھے اس بورڈ لڑکی سے محبت ہو گئی۔ خیر چھوڑو، تم بتاؤ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ سارنگ بات بدلتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی بورڈ لڑکیاں ہی صحیح ہوتی ہیں، کم از کم وہ نیک بننے کا دکھاوا تو نہیں کرتی، زارب جلدی سے بولا تھا۔ زارب بہت غلط سوچ ہے تمہاری، مجھے بہت افسوس ہوا ہے تمہاری بات سن کر۔ پردہ کبھی بھی دکھاوے کے لیے نہیں کیا جاتا، اور تم خود بتاؤ، جو لڑکی ماڈرن ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے لوگ اس پر طنز کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ اس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، اور جو لوگ پردہ کرتی ہیں ہم جیسے لوگ انہیں بھی جینے نہیں دیتے، یہ کہہ کر کہ وہ دکھاوا کرتی ہیں۔ پر بھائی کچھ لڑکیاں واقعی دکھاوے کے لیے کرتی ہیں، زارب جلدی سے بولا تھا۔ زارب وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں کسی بھی معاملے میں کوئی حق نہیں کسی کے پردے کرنے کو دکھاوا کہیں، بس اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہم جیسے لوگوں کو اپنی سوچ بدلنے کی۔ سارنگ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، اور زارب کے تصور میں فاتحہ سے ہونے والی بات چیت چل رہی تھی۔ کتنا کچھ کہہ دیا تھا اس نے، وہ لڑکی پتہ نہیں کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی۔ زارب سنجیدگی سے فاتحہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا ہوا، کہاں گم ہو گئے؟ سارنگ اسے یوں خاموش دیکھ کر دوبارہ بولا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، زارب نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ایمان رومان کو تیار ہوتے دیکھ کر حیرانی سے بولی تھی۔ آپ ہی اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ یونیورسٹی جا رہی ہوں آپ کے ساتھ، رومان نارمل سے انداز میں بولی تھی۔ پر تمہاری اتنی طبیعت خراب تھی، تم آرام کرو۔ آپ ہی میں اب ٹھیک ہوں، رومان جواب دے کر دوبارہ سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ایمان اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ رومان بدلتی جا رہی تھی۔ امی وہ آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک لڑکی کی جان بچائی تھی، تو اس کی کال آئی تھی کل، شکریہ ادا کر رہا تھا، اور اس نے کہا ہے کہ اس کی ماما نے ہمیں لنچ پر انوائٹ کیا ہے۔ ایمان سلمیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، پر امی میں نے حامی بھر لی ہے، اب کیا منع کر دوں؟ سلمیٰ گویا بات ختم کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں منع کر دو۔ جی ٹھیک ہے امی، چلو رومان لیٹ ہو رہے ہیں، ایمان جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی تھی، اور رومان بھی کھانا ختم کر کے ایمان کے پیچھے ہو لی تھی۔ ایمان فاتحہ سے مل کر اپنی کلاس میں چلی گئی۔ کیسی ہو؟ کل تو تم نے ڈرا ہی دیا، فاتحہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اب تم کیسی ہو؟ رومان بغیر کسی تاثر کے بولی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہیلو لیڈیز، دونوں نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ اب اتنا بھی خوبصورت نہیں ہوں کہ تم دونوں ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر یوں آنکھیں پھاڑو؟ زارب دانت نکالتے ہوئے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ خوبصورت نہیں، خوفصورت بولو۔ ہاں، رومان آنکھیں گھماتے ہوئے بولی تھی۔ ہیلو میڈم، آپ سے بات کون کر رہا ہے؟ جن سے بات کر رہے ہو وہ بھی کب سے خاموش ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ ہائے، زارب ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا فاتحہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ فاتحہ میں کلاس میں جا رہی ہوں، رومان غصے سے بولتی وہاں سے چلی گئی۔ ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ زارب فاتحہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ مجھے بھی کلاس میں ہی جانا ہے، اس لیے میں بھی کلاس میں ہی جا رہی ہوں، زارب ڈٹائی سے بولا۔ ارے بات تو سنتی جائیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ ارے پلیز بس 2 منٹ۔ ٹھیک ہے، سن رہی ہوں میں، جلدی بولیں، فاتحہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولی۔ وہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ فاتحہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا میں آپ سے، یعنی یہ خوبصورت نوجوان آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، اور میں معافی مانگتا ہوں اپنے سابقہ رویے کے لیے، زارب ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا تھا، اور فاتحہ کو بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ کوئی بات نہیں، مطلب آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ زارب حیران ہوتے ہوئے بولا۔ جی بالکل، اب میری کلاس اسٹارٹ ہونے والی ہے اور میں جا رہی ہوں۔ فاتحہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی، اور زارب کے ہارٹ نے ایک بیٹ مس کی۔